اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی طاقت آپ کو دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ آئیے ناظرین، پڑوسی ملک بنگلہ دیش سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے حالات بد سے بدتر ہے، لوٹ مار اور توڑ پھوڑ بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے۔ مشتعل افراد کھلی دہشت کر رہے ہیں، 8 افراد کو زندہ جلا دیا گیا ہے۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ احتجاج، یہ آندولن اسٹوڈنٹس، طلباء کا احتجاج تھا جو پورے ملک کا احتجاج بن گیا، اور ایسا احتجاج بنا کہ آخر شیخ حسینہ وزیر اعظم بنگلہ دیش کو اپنا ملک چھوڑنا پڑا۔ خبریں یہ بھی ہے کہ اب 48 گھنٹے کے اندر اندر انہیں ہندوستان بھی چھوڑنا پڑے گا، لیکن شیخ حسینہ کا جو امریکی ویزا ہے وہ بھی منسوخ ہو گیا ہے۔ ایسے ہی لندن معاملے پر بھی اب تلوار لٹکی ہوئی ہے۔ پارلیمنٹ بنگلہ دیش کی تحلیل ہو گئی، خالدہ ضیاء کو رہا کر دیا گیا، انتخابات کا راستہ بھی صاف ہو چکا ہے، لیکن بنگلہ دیش کے حالات کو لے کر اب دنیا بھر میں آوازیں اٹھ رہی ہے، یہاں تک کہ خود ہمارے اپنے ملک میں بھی تمام پارٹیوں کی ایک میٹنگ ہوئی، بنگلہ دیش کے حالات پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ راہل گاندھی اور ایس جے شنکر ہمارے وزیر خارجہ، ان کی اس معاملے کو لے کر بات چیت بھی ہوئی ہے۔ یعنی بنگلہ دیش کا معاملہ جو ہے اب پوری دنیا میں گرمایا ہوا ہے، اور بنگلہ دیش کی خبریں تو یہ بھی آ رہی ہے کہ وہاں پر جنتا، بنگلہ دیش کی عوام خوشیوں سے معمور ہے اور خوشیاں منا رہی ہے، جشن منا رہی ہے، کچھ لوگ پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، اور کئی جگہوں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ شکرانے کی نماز بھی ادا کر رہے ہیں۔ ان تمام حالات کو لے کر یہ کہا جا رہا ہے، یہاں تک کہ خود ہمارے اپنے ملک ہندوستان کے 2 لیڈر، ایک ہمارے مہاراشٹر کے جارنگے پاٹل جو مراٹھا لیڈر ہے، مہاراشٹر کے جارنگے پاٹل نے تو یہ کہا کہ یہ ہندوستان کی حکومت کے لیے بھی ایک سبق ہے، ہندوستان کی حکومت کو سبق سیکھنا چاہیے، جارنگے پاٹل کا یہ بیان آیا ہے۔ وہیں پر دوسرے ایک لیڈر ہے کشمیر کے فاروق عبداللہ صاحب نے بھی یہ کہا ہے، فاروق عبداللہ نے، کہ ہندوستان کی حکومت کو ان تمام چیزوں سے سبق لینا چاہیے۔ فاروق عبداللہ کا بھی یہ بیان بڑا سامنے آیا ہے۔ جی ہاں، یعنی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا برا حال اس وقت ہے۔ امریکہ نے شیخ حسینہ کا ویزا منسوخ کر دیا ہے۔ دوسری بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، فلسطینی صدر کا بیان آیا ہے کہ غزہ پر اسرائیلی کنٹرول عارضی طور پر بھی ہم قبول نہیں کریں گے، عارضی ٹیمپرری طور پر بھی ہم غزہ پر اسرائیلی کنٹرول کو قبول نہیں کریں گے۔ فلسطینی صدر نے کہا کہ اسماعیل ہانیہ کے قتل کا مقصد غزہ میں جنگ کو طول دینا ہے۔
فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے کہا ہے کہ غزہ کو لازماً جائز فلسطینی اتھارٹی کے یہ حوالے کیا جانا چاہیے. اسرائیل کے عارضی طور پر غزہ پر کنٹرول جاری رکھنے کے منصوبے قابل قبول نہیں ہے. یعنی کسی بھی حال میں ہم غزہ پر اسرائیلی کنٹرول ٹیمپرری طور پر بھی قبول نہیں کریں گے. وہیں پر میں آپ کو بتاؤں کہ اسماعیل ہانیہ کو بزدلانہ طریقے سے قتل کرنے کے بعد، شہید کرنے کے بعد اسرائیل سوچ رہا تھا کہ اس نے حماس کو بالکل لاغر، مجبور، معذور اور کمزور کر دیا ہے. لیکن گزشتہ کل حماس کی کمیٹی نے ایک ایسے نام کا اعلان کیا ہے جس کا جو ہے یحییٰ سنوار، اور یحییٰ سنوار کو حماس کا نیا چیف منتخب کر لیا گیا ہے. اور اسرائیل اور امریکہ کے وجود کو اندر سے گویا کہ حماس نے ہلا دیا ہے، کیونکہ حماس کا یہ چیف جو ابھی بنائے گئے ہیں یحییٰ سنوار، جو جانشین بنائے گئے شہید اسماعیل کے، بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل اور یہودیوں کے لیے یہ ایک ڈراؤنا خواب ہے. یعنی ان کا رعب اور بڑا دبدبہ ہے. جبکہ اسرائیل اور امریکہ دونوں کا گمان یہ تھا کہ یحییٰ سنوار کو وہ قتل کر چکے ہیں. کچھ دنوں پہلے ان کی یہ خبر آئی تھی، لیکن یحییٰ سنوار کو جانشین شہید اسماعیل ہانیہ کا بنا دیا جانا یہ امریکہ اور اسرائیل یہودیوں کے لیے ایک ڈراؤنے خواب سے کم نہیں ہے. آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، امریکی حکام نے یہ کہا ہے کہ ایران نے میزائل لانچروں کی منتقلی شروع کر دی ہے. آپ جانتے ہیں کہ اسماعیل ہانیہ کے قتل کا انتقام لینے کا اعلان ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے نماز جنازہ کے وقت ہی کر دیا ہے کہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کا انتقام لینا، بدلہ لینا ہم پر واجب ہے، ہم پر فرض ہے. اب امریکی حکام کہہ رہے ہیں کہ ایران نے میزائل لانچروں کی منتقلی بھی شروع کر دی ہے. ایسے وقت میں جبکہ خطے کو ایک وسیع جنگ کی لپیٹ میں جانے سے روکنے کے لیے بھرپور سفارتی کوششیں جاری ہے، اسی موقع پر امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ ایران آئندہ دنوں کے دوران میں حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے. یہ پیش رفت اسماعیل ہانیہ کہ تہران میں شہادت اور بیروت کے جنوبی نواح میں حزب اللہ کے سینئر کمانڈر فواد کی موت کے بعد سامنے آئی ہے. حالانکہ مشرق وسطی میں کشیدگی جنگ کو روکنے کے لیے سفارتی دباؤ کی گرم بازاری ہے. عالمی سطح پر اسرائیل اور ایران کی جنگ شروع ہونے سے روکنے کے لیے سفارتی دباؤ کے لیے کوششیں بھی تیز ہو گئی ہے. ادھر ایران کی حمایت یافتہ لبنان کے حزب اللہ نے بھی اپنے ایک سینئر کمانڈر کے بیروت میں قتل کیے جانے کے بعد یہ کہا ہے کہ وہ بھی اسرائیل کو جواب دیں گے. تو ظاہر بات ہے ایران ہے، حزب اللہ ہے، یہ تمام لوگ بھی باقاعدہ اسرائیل پر حملے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. ناظرین، پڑوسی ملک بنگلہ دیش کے حالات آپ کو معلوم ہے، افراتفری کا ماحول ہے. لیکن اسی بیچ ایک بڑی خبر بنگلہ دیش سے یہ بھی آ رہی کہ بنگلہ دیش میں 500 قیدی جیل توڑ کر فرار ہو گئے ہیں. بنگلہ دیش کی سابقہ وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے بھارت روانہ ہونے کے بعد شیرپور کی جیل سے 500 سے زیادہ قیدی فرار ہو گئے. غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ روز جب سابقہ وزیر اعظم نے استعفیٰ دینے کے بعد راہ فرار اختیار کی تو ملک میں افراتفری کی صورتحال کے دوران موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بنگلہ دیش کے ضلع شیرپور کی جیل کے 500 قیدی جیل توڑ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں. میڈیا کے مطابق فرار ہونے والے ان قیدیوں میں بیشتر مسلح تھے، ان کے پاس ہتھیار تھے. جبکہ بنگلہ دیشی حکام کے مطابق ان قیدیوں میں 20 کی شناخت ممکنہ دہشت گردی سے وابستگی کے طور پر کی گئی ہے. ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، اسرائیلی جرائم کے خلاف OIC کا اجلاس آج ہوگا، جو بہت ضروری ہے، فرض ہے. آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل نے جو جرم کیا ہے، ہزاروں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو شہید کیا، مار دیا، قتل کر دیا، ہزاروں عورتوں کو. ان کی رپورٹ اور ان کے آنکڑوں کے مطابق اب جن کو قتل کر دیا گیا ہے، بڑی بے دردی سے مار دیا گیا ہے، ان میں 15,000 کے قریب بچے ہیں، 15,000 کے قریب عورتیں ہیں، 40,000 کے قریب سول سٹیزنز، عام شہری ہے. اب اسرائیل نے جو جرم کیا ہے اس کو لے کر دنیا بھر میں آوازیں اٹھ رہی ہے. اسلامی تعاون تنظیم OIC
کے تعلق سے یہ خبر آ رہی کہ آج OIC میں وزرائے خارجہ کی سطح پر ایگزیکٹو کمیٹی کا غیر معمولی اجلاس منعقد ہوگا، جس میں فلسطینی عوام پر اسرائیلی مظالم، حماس سربراہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت سمیت ایران کی خود مختاری کے خلاف ورزی پر بھی غور کیا جائے گا۔ ڈان اخبار میں شائع رپورٹ کے مطابق پیر کو سیکریٹریٹ کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے کہ یہ اجلاس جدہ میں OIC کے جنرل سیکریٹریٹ میں منعقد ہوگا، اور یہ اجلاس اسرائیلی فوج کی جانب سے جو فلسطینی عوام پر خاص طور سے غزہ کی پٹی میں جاری مظالم ہیں اس کے ریئیکشن رد عمل میں یہ کانفرنس، یہ اجلاس بلایا گیا ہے۔ اس بیان میں مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسرائیلی آتنکی کارروائیوں میں اب تک 40,000 فلسطینی افراد شہید ہو چکے ہیں، جن میں سے زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں، اور زخمیوں کی تعداد 91,000 سے اوپر جا چکی ہے۔ اس کے علاوہ شہری املاک بشمول 4,30,000 مکانات، انفراسٹرکچر، اسپتال، اسکولیں، مسجدیں اور تاریخی مقامات کو بھی اسرائیلی آتنکیوں نے تباہ کر دیا ہے۔ حملوں کی وجہ سے 20 لاکھ فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو لے کر اسرائیل کے جرائم کے خلاف آج OIC کا اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ دعا کیجئے کہ کوئی حل اس میں نکلے اور اسرائیل کو اس کا بھرپور سبق سکھانے پر کوئی بات ہو۔ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے، جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا وائے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو یا مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا، حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں، جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ ہربل صحت لائے ہیں 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج۔ مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، گردے کی پتھری، کھجلی، بواسیر، خونی مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، ابھی کانٹیکٹ۔